وہ اس وقت گھٹنوں کے بل کھڑی اس کو نہا رہی تھی۔ جی یہ چاچی ہیں، اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے اس کی تائید کی تھی۔ سو وہ بھی اپنے چہرے پر معصومیت سجائے اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، مگر وہ اسے دیکھ کر جواباً مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ ویسے بھی وہ نقاب میں تھی، سو اس کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اس سب میں چندہ دلچسپی نہیں تھی، اسے ان سب لوگوں سے اور ان کی باتوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ شاید یہاں سے بھاگی جاتی۔ اور بتاؤ کیا کیا بنا لیتی ہو؟ بھائی ہمارے دیور صاحب تو کھانے کے بہت شوقین ہیں، تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ وہ لڑکی جو غالباً لڑکے کی بھابھی تھی چہک کر بولی تھی، مگر اسے کوفت سی ہوئی تھی۔ جی ماشاءاللہ سے یہ کھانا بہت لذیذ بناتی ہے، اس کی جانب سے اماں نے جواب دیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ رخسار صاحبہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر مزید اور بیٹھنے کے بعد ان سب سے الوداع لے کر چلی گئی تھی۔ جاتے ہوئے ان دونوں کا ہی ذہن الجھا ہوا تھا، جبکہ پیچھے پھر سے وہی سناٹا چھا گیا تھا۔ ان کے نیچے آنے کے بعد ان لوگوں نے سب سے الوداعی ملاقات کی اور گھر سے نکل گئے۔ جو سب ان لوگوں نے یہاں دیکھا تھا، اس نے یہاں کی عورتوں کی حیثیت ان کی نظروں میں واضح کر دی تھی۔ ٹھک ٹھک، کون ہے؟ دستک کی آواز پر انہوں نے صدا لگائی۔ کھولو اماں، میں مصطفیٰ۔ باہر سے آئی اپنے بیٹے کی آواز سن کر انہوں نے کچھ حیرانی کے عالم میں دروازہ کھولا۔ آؤ بیٹا اندر آؤ۔ وہ دروازے سے ہٹ کر ایک طرف کو ہوئی۔ اماں، لڑکے والوں نے ہاں کر دی ہے، ابا نے انہیں کہا ہے کہ ہم سادگی سے اپنی بیٹی رخصت کریں گے اور انہیں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی لیے اگلے جمعے کو گھر میں نکاح ہوگا اور اسی دن رخصتی، بس قصہ پاک۔ اس نے ان کی بات نظر انداز کر کے اپنی بات کہی اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ بیٹے کہ تبھی پیچھے سے آواز آئی۔ ماں کی آواز پر وہ پلٹا۔ وہ بنا کچھ کہے محض ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بیٹا وہ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ لڑکا کیسا ہے، کیا کام کرتا ہے، کسی بدفعلی میں تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو خائف نظروں سے دیکھتے اٹک اٹک کر سوال کیا۔ اماں شکر مناؤ کہ ان لوگوں نے ہاں کر دی ہے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے، اس نے تحمل سے جواب دیا، مگر آواز قدرے تیز تھی۔ لیکن بیٹا وہ اکلوتی بیٹی ہے میری، بہن ہے تمہاری، تھوڑی بہت چھان بین تو کرنی چاہیے نا تمہیں۔ اگر لڑکا بری کماش کا نکلا تو میری بچی کی تو زندگی برباد ہو جائے گی، وہ گزارش کر رہی تھی۔ چھان بین؟ واہ ماں واہ، اگر اپنے دامن پر داغ ہو تو دوسروں کے میل نہیں تلاشا کرتے۔ اگر انہوں نے چھان بین کرا لی تو کیا ہوگا، پھر اسے کوئی بیانے نہیں آئے گا، سب کو پتہ چل جائیں گے تمہاری لاڈلی کے کرتوت۔ اس کے لہجے میں خنجر کی سی چبھن تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ بھائی تو بہن کا محافظ ہوتا ہے، اسے زمانے کی میلی آنکھ سے بچاتا ہے، مگر یہ کیسا بھائی تھا جو اپنی ہی بہن کو داغدار کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ اس کے دامن پر کوئی داغ ہے بھی یا نہیں۔ کیا کرتوت بیٹا، بتاؤ مجھے، کیا کرتوت؟ اس معصوم نے کیا ہے؟ ایک دن کالج سے دیری ہو جانا کیا اتنا سنگین جرم ہے؟ ان کی آنکھیں ان کا چہرہ بھگو رہی تھیں۔ کالج سے دیری کی کوئی وجہ نہ ہونا جرم ہے، مغرب کے بعد گھر پہنچنا جرم ہے، بنا اطلاع کے کالج سے غائب ہونا جرم ہے، ہمیشہ بھائی کے ساتھ آنے جانے کے باوجود بھی کالج سے تنہا نکل کر نہ جانے کہاں چلے جانا جرم ہے۔ اور اگر وہ اتنی ہی معصوم ہے تو کہاں چلی گئی تھی سب کو بنا بتائے، پھر لوٹی بھی تو اتنی دیر سے۔ کالج دوپہر 1 بجے بند ہوتا ہے اور وہ رات 7:30 بجے گھر لوٹی تھی۔ 6.5 گھنٹے وہ کہاں تھی، جبکہ میں نے اسے ہر جگہ چھان مارا تھا۔ اس نے طویل فہرست گنوا کر اپنی ماں کو لاجواب کر دیا تھا، اور اس کی ماں کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس دن کیا ہوا یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ ہاں، مگر ان کا دل کہہ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کچھ غلط نہیں کر سکتی، وہ معصوم اور بے داغ ہے اور اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، مگر وہ کہہ کچھ نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے تو آج تک اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی، تو اپنی بیٹی کے لیے کیا لڑتی؟ اپنے بیٹے کے سامنے التجا کی بھی تو اس نے مسترد کر دی۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا سوائے دعا کے، اسی لیے اماں بس اسے بیاہنے کی تیاری کرو، وہ یہاں سے چلی جائے گی تو مجھے سکون کی نیند میسر ہوگی۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ تن فن کرتا چلا گیا تھا۔ اے میرے مالک، میری بچی کے نصیب جگا دے، میری بچی کو اس کنویں سے نکال کر کسی کھائی میں نہ گرنے دینا۔ پیچھے ان کے لبوں پر بس یہی کلمات جاری تھے۔ اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا، مطلب اس کے لیے کچرا دان کا انتخاب کر لیا گیا تھا۔
اماں ابھی بھی بتا کر گئی تھیں کہ لڑکے والوں نے ہاں کر دی ہے اور اگلے جمعے کو اس کا نکاح ہے۔ اس کے سارے خواب ایک چھناکے سے ٹوٹ گئے تھے۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، وہ اپنی ماں کو بہتر زندگی دینا چاہتی تھی، وہ انہیں ابا کے مظالم سے چھٹکارا دلانا چاہتی تھی، اپنی اور اماں کی زندگی بہتر بنانا چاہتی تھی، اور اسے اب اپنی اماں کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہوگا۔ اس بات کے لیے اس کا دل بالکل راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لبالب نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علاقے کی مسجد سے عصر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ روتے روتے اس کا دھیان اذان کی جانب گیا۔ اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ اس نے آواز انسنی کر دی، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ اس کا رب اسے کامیابی کی طرف بلا رہا تھا، اور وہ کشمکش میں تھی۔ اذان اب ختم ہو چکی تھی اور وہ اوندھے منہ چرپائی پر گر گئی تھی۔ آنسو ابھی بھی آنکھوں سے بھل بھل بہہ رہے تھے۔ اذیت سی اذیت تھی جو رگوں پہ اتر رہی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا اس کی ایک غلطی کی وجہ سے۔ اس دن اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو اپنی ماں کو بہتر زندگی دینے کے لیے آگے بڑھی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی تھا۔ بیٹا نماز پڑھ لو، وقت تنگ ہو رہا ہے۔ اس کی اجڑی حالت سے نظریں چراتی وہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ دوپٹہ حجاب کی طرح لپیٹا ہوا تھا، غالباً وہ بھی ابھی ہی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا اماں، مغرب میں قضا پڑھ لوں گی، اس نے یوں ہی اوندھے پڑے کہا۔ نہیں میری بچی، ادا کو قضا نہیں کرتے۔ انہوں نے اس کے بھورے بال سہلائے جو اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے بے دلی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں اس پر نظریں ٹکائے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ زوبیہ کے اصرار اور اماں پر بڑھتے روز بروز کے مظالم دیکھ کر اس نے بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ اس فیصلے کا نتیجہ تھا کہ وہ آج یہاں اسٹوڈیو کے ڈریسنگ روم میں موجود تھی، جہاں ایک سوپ کمرشل کے لیے آڈیشن لیے جا رہے تھے۔ میک اپ آرٹسٹ اس کا میک اپ اور ہیئر سٹائل مکمل کر کے جا چکا تھا۔ اس کا لباس سامنے ہی صوفے پر پڑا تھا۔ وہ تاحال مخمصہ میں تھی۔ وہ چند قدم چل کر صوفے کے نزدیک آئی اور لباس ہاتھوں میں اٹھایا۔ یہ ایک سرخ رنگ کا لباس تھا جو کافی چست اور چھوٹا تھا۔ گلا خاصا گہرا تھا، جبکہ آستین اور کندھے سے کپڑا غائب تھا۔ اس نے پہلی بار ایسا عجیب و غریب لباس دیکھا تھا جو کسی بھی لحاظ سے جسم ڈھانپنے کے قابل نہ تھا۔ ہاتھوں میں لباس تھامے اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ پہلے ہی اس کے چہرے پر اتنا گہرا میک اپ کیا گیا تھا کہ اس کے چہرے کے خد و خال ہی بدل گئے تھے، اور اب یہ لباس، لیکن اسے پہننے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ سونا چاہتے ہوئے بھی بس اماں کی خاطر اس نے وہ لباس زیب تن کیا اور پوری طرح تیار ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بلاوا آنے والا تھا، مگر اس کی تو حالت ہی عجیب ہو رہی تھی۔ اس نے تو اماں اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے زوبیہ کی بات مانی تھی، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس نے اس کی بات مان کر بڑی سنگین غلطی کر دی تھی۔ اس کی پیشانی شرم کے مارے ارک آلود ہو رہی تھی، ہتھیلیاں بھی گھبراہٹ کے مارے بھیگ گئی تھیں۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، جبکہ دماغ بہت سی سوچوں میں گھرا انتشار کا شکار تھا۔ خوف، پریشانی، گھبراہٹ یا شرم، نہ جانے کس وجہ سے، پر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ جب سے اس نے یہ لباس پہنا تھا اس کی یہی کیفیت تھی۔ وہ ایک باپردہ لڑکی تھی، اس نے کبھی ایسا لباس تک دیکھا نہیں تھا، کجا کے پہننا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، وہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں یوں بےہودہ لباس پہن کر اپنی ہی نظروں میں گرنے کے بعد کمائے ہوئے پیسوں سے اماں کو کیا ہی بہتر زندگی دے سکوں گی؟ میں نے اگر یہ کر لیا تو شاید کبھی اماں سے نظریں بھی نہ ملا پاؤں۔ نہیں، مجھے یہ سب نہیں کرنا، میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ نفی میں گردن کو ہولے ہولے ہلاتی وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں زوبیہ سے بات کروں؟ پھر ایک خیال آیا، نہیں، وہ مجھے نہیں جانے دے گی، وہ پھر مجھے بہلا پھسلا کر منا لے گی۔ ساتھ ہی اسے مسترد کر دیا۔ پھر اس نے وہ کپڑے تبدیل کیے، اپنے چہرے سے میک اپ دھویا اور اپنا سیاہ عبایا اوڑھ کر چہرے کو نقاب سے ڈھانپ کر اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر وہ ڈریسنگ روم میں بنے چھوٹے سے دروازے سے باہر نکل گئی، جو اس عمارت کا چور دروازہ تھا اور عمارت سے سیدھا باہر کو جاتا تھا۔ باہر آ کر اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر تیزی سے گلی عبور کر گئی۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا، مگر گھر کے ماحول سے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا
کہ یہاں شادی ہو رہی ہے۔ گھر کے معمولات ویسے ہی تھے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اس کی ماں اور اسے ابھی بھی گھر میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لوگ ابھی بھی اسی سرونٹ کوارٹر میں ہی پڑے ہوئے تھے اور کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کا حلیہ ہنوز ویسا ہی تھا۔ ہاں، بس جیسے جیسے شادی کا دن قریب آ رہا تھا اس کی افسردگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس کی ماں کی تنہائی کا احساس اسے ستا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے شادی کا دن آن پہنچا۔ جمعے کی نماز کے بعد نکاح تھا۔ کوئی تیاری تو اسے کرنی نہیں تھی اور نہ ہی کسی اور کو اس کی تیاری کی کوئی فکر تھی سوائے اس کی ماں کے۔ یہ لو بیٹا اور جلدی سے تیار ہو جا۔ اس کی ماں ہاتھ میں سرخ رنگ کا شلوار قمیص جس پر سنہرے رنگ کا گوٹا کناری کا کام ہوا تھا اس کے پاس لے کر آئی۔ یہ اس کی ماں کا جوڑا تھا جو اس نے اپنی شادی پر پہنا تھا۔ اماں، وہ بنا کچھ کہے ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا دل آج بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اس کی ماں بھی اس کے خود سے لگائے بے آواز آنسو بہا رہی تھی اور وہ دونوں ماں بیٹی بنا کچھ کہے ایک دوسرے کے گلے لگے کافی دیر تک روتی رہی۔ ان دونوں کے ہی پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ سید امان رضا ول سید انس رضا، آپ نے بالعوض حق مہر 5 لاکھ روپیہ سکہ رائج الوقت کے مہابیہ خان بنت امام اختر خان کو اپنی زوجیت میں قبول کیا۔ سید انس رضا صاحب نے اپنے صاحبزادے کی جانب دیکھ کر خوشکن لہجے میں پوچھا۔ امام انس رضا کی پوری فیملی اس وقت ڈرائنگ روم میں براجمان تھی اور میزبانی کے فرائض حسب سابق امام اختر خان، مصطفیٰ اور لیاقت خان سر انجام دے رہے تھے اور گھر کی خواتین بھی پہلے ہی کی طرح مصطفیٰ کے کمرے میں موجود تھیں۔ ابھی امام انس رضا صاحب نے اپنے بیٹے امان کے نزدیک بیٹھ کر ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع کیا تھا۔ جی قبول کیا، امان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سیاہ شیروانی میں ملبوس تھا جو اس کی شفاف رنگت پر بہت جچ رہی تھی۔ شیروانی پر سرخ رنگ کے دھاگے کا کام ہوا تھا جو کافی سادہ اور پروقار لگ رہا تھا۔ شیروانی گھٹنے سے ذرا اونچی تھی اور اس کے ساتھ سرخ رنگ کی گھیر دار شلوار زیبتن کیے وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ لڑکے کی جانب سے ایجاب و قبول کے مراحل طے ہونے کے بعد انہوں نے نکاح نامہ اس کے آگے کیا جس پر اس نے اپنے دستخط کر کے محابیہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ سب نے ہی لڑکے کو مبارک سلامت سے نوازا۔ امان نے بھی خوش دلی سے سب سے بغلگیر ہوتے ہوئے مبارک سمیٹی۔ اب لڑکی سے ایجاب و قبول کروانے کی باری تھی۔ اس کام کے لیے مصطفیٰ نکاح نامہ لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تاکہ یہ رشتہ مکمل ہو سکے۔ مہابیہ خان بنت امام اختر خان، آپ کو بالعوض حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کے سید امان رضا ول سید انس رضا کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ مصطفیٰ نے مہابیہ کے نزدیک کھڑے ہو کر پوچھا۔ یہاں گھر کی ساری خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ مہابیہ اپنے ماں کے دیے سرخ جوڑے میں ملبوس تھی اور چہرے کو سیاہ رنگ کے نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ماں لون کے سادہ سے جوڑے میں بڑی سی چادر لیے بیٹھی تھی۔ باقی خواتین بھی اسی طرح سادہ سے لباس میں بیٹھی تھیں سوائے تائمہ کے۔ وہ اس وقت چکن کاری کے جامنی رنگ کا قیمتی لباس زیبتن کیے سب میں نمایاں لگ رہی تھی۔ سلیقے سے سر پر اسی کا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے وہ ایک شان سے بیٹھی تھی۔ ان کی زبان بالکل بند تھی جبکہ دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا اسے ہاں کرنی چاہیے؟ کیا یہ فیصلہ صحیح ہوگا؟ کیا اس کی قسمت بدل جائے گی یا وہ کنویں سے نکل کر کھائی میں گرنے والی تھی؟ کیا؟ بیٹا جواب دو۔ اس سے قبل کہ وہ سوچوں میں دور نکل جاتی اس کی ماں نے اسے ہلایا۔ جی قبول ہے۔ سوچوں کے بھنور سے باہر آ کر وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولی تھی اور اپنے تمام حقوق سید امان رضا کو سونپ چکی تھی۔ لیکن قسمت، کیا اس کی قسمت مختلف ہونے والی تھی یا ابھی بھی سب ویسا ہی رہنے والا تھا یا اس سے بھی کچھ بدتر؟ مصطفیٰ اسے جواب لے کر بنا اس کے سر پر ہاتھ رکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے بیٹھی خواتین نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ ایک کے بعد ایک سب سے مل کر پھر اسی پوزیشن میں بیٹھ گئی تھی۔ نکاح کی رسم ادا ہونے کے بعد مہمانوں کے لیے کھانا لگا دیا گیا تھا اور کھانے کے بعد رخصتی تھی۔ سب مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھے کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ گھر کی عورتیں ابھی بھی وہیں کمرے میں بیٹھی تھیں جبکہ مہابیہ اور اس کی ماں سرونٹ کوارٹر چلے گئے تھے تاکہ مہابیہ عبایا وغیرہ پہن کر تیار ہو سکے۔ بیٹی یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ چلو کچھ کھا لو اور پھر برقع پہن لو، رخصتی کا وقت بس ہونے ہی والا ہے۔ اس کی ماں اس کے نزدیک آ کر بولی تھی۔
وہ آنگن میں یوں ہی گمسم کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اماں، اس کی نظریں آسمان میں اڑتے آزاد پرندوں پر ٹکی تھیں، جبکہ سوچیں قید تھیں۔ ہاں بولو میری جان۔ اس کی ماں کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ اکلوتی بیٹی کو خود سے اتنی دور بھیجنے کا خیال ہی روح کو جھلسا رہا تھا، مگر وہ بڑی ہمت سے کام لے رہی تھی، کیونکہ وہ مہاویہ کو مزید اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس کے آنسو متواتر گرتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ نہ میری بچی، ڈرو نہیں، اللہ ہے نا، اس سے مدد مانگو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ بھی اب رونے کو لگی تھی، پر ساتھ اس کی ہمت بھی بندھا رہی تھی۔ کیا مدد مانگو اماں؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے پتا ہے مجھے کبھی کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کرب کے انتہاؤں پہ تھی اور بالکل مایوس تھی۔ وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تھی۔ اگر وہ جان لیتی کہ اس کے رب کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو یقیناً اس کا دل اس پاک ذات کی رحمت اور محبت کی تاب نہ لا پاتا۔ ایسے نہیں بولتے بیٹا، آج تم اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی ہو، تو میری ایک بات پلو سے باندھ لو، زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا اور اسے مانگنا کبھی نہ چھوڑنا۔ انہوں نے اس خاص موقع پر اپنی بیٹی کو بہت خاص نصیحت کی تھی، جو نہ جانے اسے سمجھ آئی بھی تھی یا نہیں، مگر اس نے اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ اب جلدی کرو، پہلے کچھ کھا لو اور پھر جانے کی تیاری پکڑو۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے وہ بات کہی جس کے لیے اس کا دل مان ہی نہیں رہا تھا۔ چلو، کہنے کے ساتھ وہ اس کو تھام کر اپنے ہمراہ لیے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ اماں، وہ لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں اور اب رخصتی مانگ رہے ہیں، مہاویہ کو برقع پہنا کر جلدی سے لے آؤ۔ کمرے کے دروازے پر زوردار دستک دے کر مصطفیٰ نے حکم سنایا اور چلا گیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی ابھی کھانا کھا کر فارغ ہوئی تھیں، اور کیا ہی کھانا، 2-4 لقمے ہی زہر مار کیے تھے۔ مصطفیٰ کی بات سن کر ان دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اماں ہی اپنی جگہ سے اٹھیں اور اس کے لیے عبایا لے کر آئیں۔ اتنی دیر میں وہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ لو، انہوں نے عبایا اس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھاما اور پہننے لگی۔ اماں اپنے آنسو ضبط کیے اس کا خوبصورت چہرہ نہار رہی تھی۔ وہ ہو بہو ان کی جیسے دکھتی تھی، گوری رنگت، کھڑا نقشہ، بھوری آنکھیں، وہ بالکل ان کے جیسی تھی۔ عبایا پہن کر اس نے چہرہ نقاب سے ڈھانپا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سامان تو اسے کچھ لینا نہیں تھا، سو وہ بالکل خالی ہاتھ تھی۔ عبایا پہن کر وہ اماں کے گلے لگ گئی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، اماں بھی اسے ساتھ لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ باقی کسی کو تو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑنا نہیں تھا، مگر اماں، یہی سوچ اس کے دماغ کو لرزا رہی تھی۔ اب جب ابا اماں کو ماریں گے تو انہیں کون بچائے گا؟ کون ان کو سہارا دے کر چرپائی پر لٹائے گا؟ کون ان کے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ کون ان کی سسکیاں سنے گا؟ کون ان کی تنہائی بانٹے گا؟ آہ! اس کی سوچیں پھر منتشر ہوئی تھیں اور آنکھیں شدت سے بہنے لگی تھیں۔ بس بیٹا، چپ ہو جاؤ، بس چلو اب۔ بالآخر اماں نے ہی ہمت کر کے اسے خود سے الگ کیا۔ اپنا خیال رکھنا اماں، اس نے ان سے الگ ہو کر بھرائی آواز میں کہا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارے نصیب تمہاری ماں سے جدا ہوں، آمین۔ انہوں نے بھیگی آواز میں اسے دعا دی اور پھر اسے لے کر گھر کی جانب چل دی۔ اس سے قبل کہ وہ لوگ کوارٹر سے نکلتی، مصطفیٰ کوارٹر کے دروازے پر آیا۔ اماں، وہ لوگ تیار کھڑے ہیں، ابا نے انہیں گاڑی میں بیٹھنے کا کہا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ مہاویہ کو لے کر آؤں۔ مصطفیٰ نے دروازے پر انہیں روک کر عجلت میں کہا۔ انہوں نے ذرا سا جھانکا تو انہیں لڑکے والے باہر ہی کھڑے نظر آئے۔ ان کے سامنے جانے کی تو انہیں اجازت نہیں تھی، سو اسی لیے انہوں نے بیٹی کو وہیں سے الوداع کیا۔ جاؤ بیٹی، آباد رہو، اللہ کی امان میں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر اسے راستہ دیا۔ وہ بھی آخری بار ان کے گلے لگی، پھر مصطفیٰ کی ہمراہی میں چلتی کوارٹر کا دروازہ پار کر گئی۔ جاتے جاتے اس نے پلٹ کر اماں کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ اماں نے بھی مسکراتی ہوئے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ یوں وہ اپنی اماں کی ڈھیروں دعائیں، ابا کی سنگ دلی اور بھائی کی بے اعتباری سنگ لیے اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ وہ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اب دوبارہ کبھی یہاں نہیں آ سکے گی۔ اسے اس گھر سے رخصت نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس گھر سے اور اپنی ماں کی زندگی سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ 3 گاڑیاں برق رفتاری سے اسلام آباد کی جانب رواں دواں تھیں۔
انہی گاڑیوں میں ایک گاڑی میں مہابیہ اور امان سوار تھے۔ گاڑی امان خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا اور مہابیہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھی۔ ان دونوں کے بیچ میں امان کے بڑے بھائی اسور کی بیٹی شرارتیں کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ضد کر کے ان کی گاڑی میں بیٹھی تھی کہ اسے چاچا چاچی کے ساتھ بیٹھنا تھا، سو وہ ان دونوں کے بیچ میں مزے سے بیٹھی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہاں البتہ امان گاڑی ڈرائیو کرتے بیچ بیچ میں اس چھوٹی سی گڑیا کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، اور مہابیہ گاڑی کی کھڑکی سے نظر آتے تیزی سے گزرتے مناظر پر نظریں ٹکائے اپنی اماں کی فکر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گاڑی لوہے کے ایک بھاری دروازے کے سامنے رکی۔ گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول اس نے اس کی بازوں سے دبوچ کر باہر گھسیٹا۔ وہ اسے حیران نظروں سے دیکھ کر چیخ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں اس کے ہاتھ کے بڑھتے دباؤ سے سرخ ہو رہی تھیں، مگر اسے اس بات کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے یوں ہی دبوچے گھر کا دروازہ کھول اندر داخل ہوا اور اپنے کمرے کی جانب جانے والی سیڑھیاں تیزی سے چڑھنے لگا۔ پیچھے وہ روتی سسکتی اس کے پیچھے گھسٹ رہی تھی۔ کمرے کے نزدیک پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور اسے لا کر بیڈ پر پٹخ دیا، جبکہ خود اسے نفرت سے گھورتا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ بمشکل سسکیاں روکتی بھاری آواز میں بولی۔ چپ بے حیا عورت، میرے سامنے زیادہ بھولی مت بن۔ میں سب کرتوت جانتا ہوں تیرے، اور اب سے ساری زندگی میرے سامنے زبان نہ کھولنا۔ تیرے بھائی نے تجھے بیچ دیا ہے، سودا کیا ہے تیرا، سمجھی؟ وہ اس پر پھنکارتا اسے وہیں پھینک کر کمرے کا دروازہ زوردار دھاڑ سے بند کر کے باہر نکل گیا، جبکہ اس کی بات سن اس کی سماعت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ یوں ہی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آنسوں کی باڑ تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ زندگی پہلے بھی کوئی گلزار نہ تھی، اور اب اس کے بھائی نے اس کے ساتھ یہ دھوکہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے خاردار راستوں پر پھینک دیا تھا، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے اب یہیں رہنا تھا اور یہ سب چپ چاپ سہنا تھا کہ واپسی کے سارے راستے مسدود تھے۔ زندگی کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر رہی تھی۔ اس نے بھی صبر کی چادر اوڑھ خاموشی کا کفل منہ پر سجائے اپنی زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ بنا کسی سے کچھ بولے وہ چپ چاپ سب کی خدمت کرتی اپنے دن اور رات کاٹ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ تو جیسے اس گھر کا فرد ہی نہ ہو۔ سب اسے یوں نظر انداز کرتے تھے جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اس کا شوہر اس سے ذرا محبت نہیں کرتا تھا۔ محبت تو دور کی بات، اسے تو اس پر ترس بھی نہیں آتا تھا۔ روز روز مار پیٹ، طنز و طعنے، وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا اس کی ذات کی تذلیل کرنے کا۔ اس نے تو پہلے دن ہی اسے اس کی اوقات بتا دی تھی۔ وہ اسے بیوی سمجھتا ہی کب تھا؟ وہ تو محض اس کی غلام تھی، اور غلاموں کے ساتھ تو جیسا مرضی چاہے سلوک روا رکھا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف اس کی جیٹھانی تھی جو اس سے منہ بنائے رہتی تھی، ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پر اسے کھڑی کھوٹی سناتی تھی۔ اس کی شادی کے بعد سے اس نے گھر کا ہر کام کاج چھوڑ دیا تھا، اور شادی کے اگلے ہی دن سے وہی پورا گھر سنبھالے ہوئے تھی۔ ساس سسر اس کی شادی کے چند ماہ بعد ہی یک کے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو جیٹھانی اس پر اور زیادہ رعب جماتی تھی۔ ویسے بھی ان کا ہونا نہ ہونا برابر جیسا ہی تھا، کیونکہ شوہر کے مظالم سے تو وہ بھی اسے کبھی نہیں بچا سکے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، اور پیچھے وہ سارے برتن سمیٹتی انہیں دھونے کی غرض سے کچن میں چلی آئی تھی۔ 1 گھنٹہ لگا کر اس نے کچن کا سارا کام مکمل کیا۔ پورا کچن چمچما رہا تھا، جو کہ اس کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا، مگر یہاں کسی کو اس کی محنت دکھتی ہی کہاں تھی۔ وہ کچن صاف کر کے ہاتھوں کو خشک کرتی اپنے آنسوں کا گلا گھونٹ کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ نیند اتنی شدید تھی کہ آنکھیں بند ہوئے جا رہی تھیں۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا تھا کام میں لگے، سو نیند تو آنی ہی تھی۔ تھکن اور نیند سے ایسا برا حال تھا کہ کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا، سو ارد گرد سے بے نیاز وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگے ابھی بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ تبھی اس کے بالوں پر کھچاؤ سا محسوس ہوا اور وہ بیڈ سے نیچے گر پڑی۔ اس اچانک افتاد پر اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے اپنے شوہر کو اپنی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتا پایا۔ تیری مجال کیسے ہوئی بستر پر سونے کی؟ اپنی اوقات بھول گئی؟ تو غلام ہے تو غلاموں کی طرح زندگی گزار۔ وہ لفظ لفظ چبا کر بولتا اسے اس کی اوقات بتا گیا تھا، جو اسے پہلے دن سے ہی اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ میں
اس سے قبل کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ پاتی ہے، ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ کے بل گرا گیا تھا۔ ایک لفظ نہیں، چل پیر دبا میرے۔ وہ اسے حکم صادر کر کے خود بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ وہ اپنی ذات کے پرخچے سمیٹ کر خشک ویران آنکھیں لیے بیڈ پر اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پیر دبانے لگی۔ اسے اتنی بڑی غلطی کیسے سرزد ہوئی؟ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اس کا ٹھکانہ فرش ہے، پھر پتہ نہیں اتنی کیا تھکن سوار کر لی خود پر کہ اپنی اوقات تک بھلا دی۔ پہلے دن سے ہی اس کا بیڈ پر سونا منع تھا۔ ہاں، بس اپنے شوہر کے ذاتی کاموں کے لیے اس کو بستر پر لیٹنے بیٹھنے کی اجازت تھی کہ اس کا شان و شوکت والا، صوم و صلات کا پابند عبادت گزار شوہر تھوڑی فرش پر قدم رنجا کرے گا۔ وہ تیزی سے دیگچی میں ہاتھ چلاتی سالن بھون رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا تھا، اسی لیے وہ کافی جلدی میں تھی، کیونکہ اس گھر میں ٹھیک 1 بجے کھانا کھانے کا رواج تھا، اور اگر کھانا وقت پر تیار نہ ملے تو پھر اسے ہی سب کے عتاب کا نشانہ بننا پڑتا تھا۔ اسی سبب وہ کافی تیزی سے ہاتھ چلاتی سب کام نپٹا رہی تھی۔ تھوڑا تیز ہاتھ چلا دو بی بی، کیا آج سب کو بھوکا مارنے کا ارادہ ہے؟ وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی کہ تبھی اس کے عین عقب سے بھابھی کی چنگاڑتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جی بھابھی، کھانا بس بننے ہی والا ہے۔ بھابھی کی آواز کو برداشت کر کے وہ مسلسل کام میں مصروف دھیرے سے بولی تھی۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت کچھ خراب ہو رہی تھی، اسی لیے وہ کچن میں بھی دیر سے آئی تھی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اسے کافی تیزی سے کام کرنا پڑ رہا تھا، مگر اس کی ہمت ہولے ہولے جواب دے رہی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ سالن میں چمچ چلاتے وہ اپنے شوہر کے غصے کا سوچتی اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ بالآخر اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ پہلے ہلکا ہوا اور پھر ڈھلک گیا۔ وہ ہوش سے بیگانہ ہو کر فرش پر گر پڑی تھی۔ ارے کوئی دیکھو بھائی نے آ کر، کیا ہو گیا پتہ نہیں؟ پیچھے کھڑی بھابھی اس کے گرنے پر بیزاریت بھرے لہجے میں زور سے چلائی تھی۔ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کر کے اس کے شوہر کو خوشی کی خبر سنائی تھی۔ اسے اپنی بیوی میں تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اپنی اولاد کی خبر سن کر وہ واقعتاً بہت خوش ہوا تھا۔ اس کے بڑے بھائی نے بھی اسے مبارک دی تھی، البتہ بھابھی اس خبر کو سن کر جل بھن گئی تھی۔ جس دن سے اسے ماں بننے کی نوید ملی تھی، اس دن سے اس کے شوہر کا رویہ اس کے ساتھ کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ وہ اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھنے لگا تھا، اس کے کام کاج میں بھی نرمی کر دی گئی تھی، جو بھابھی کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور تو اور اس نے اسے بے رحموں کی طرح مارنا پیٹنا بھی کم کر دیا تھا۔ اس بچے کی خبر سے اس کی گھٹن زدہ زندگی میں ایک روشن جھڑی کھل گئی تھی، جس کی مدد سے وہ روشنی کو محسوس کر پا رہی تھی اور تھوڑی کھل کے سانس لے پا رہی تھی۔ تمہارے دنیا میں آنے کی خبر نے تمہارے بابا کے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری آمد تمہاری ماں کی زندگی میں باہر لے کر آئے گی۔ وہ اپنا ہاتھ پیٹ پر پھیرتی اپنے بچے سے مخاطب تھی، جس کی صرف خبر ملنے پر ہی اس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں خوشی اور امید سے چمک رہی تھیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہاتھ میں بچوں کے اسلامی ناموں کی کتاب لیے بڑے انہماک سے لڑکیوں کے پیارے پیارے نام دیکھنے میں مشغول تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک ایک نام پر غور کر رہی تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے اس کا شوہر اس کی پشت کو مسکرا کر دیکھتا اندر داخل ہوا اور بیڈ پر اس کے عقب میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ عقب سے آواز آئی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس کا شوہر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ناموں کی کتاب ہے، دیکھیں اس میں لڑکیوں کے کتنے پیارے پیارے اور اسلامی نام درج ہیں۔ اس نے بنا اسے دیکھے اس کی جانب کتاب بڑھائی۔ کیا کہا؟ اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا اور لہجہ بالکل بدل گیا تھا۔ اس نے لرز کر پیچھے دیکھا تو اس نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ لڑکی نہیں ہوگی، آئندہ تمہارے منہ سے لڑکی کا ذکر نہ سنوں۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارے جیسی دوسری نحوست، بیٹا ہوگا میرا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑ دیا۔ وہ بے رخ دوسری جانب موڑ کر اپنے آنسو ضبط کرتی دعائیں کرنے لگی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو، کہ یہ ایک عورت کے لیے بہت ہی مبارک ہوتا ہے، مگر اس کا شوہر، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ دائی اس کے ہاتھ میں بچہ تھماتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بیٹے کو باہوں میں لیے وہ طمانیت سے مسکرا دیا تھا۔ اس کی تو ساری مرادیں ہی پوری ہو گئی تھی۔ اس کا بیٹا، اس کا بازو اس دنیا میں آ چکا تھا۔ وہ اسے گود میں لیے ساری دنیا بلا چکا تھا۔ ارے میرا راجا بیٹا، دکھاؤ تو ذرا، کتنا پیارا ہے یہ ماشاءاللہ۔ بھابھی نے فوراً لپک کر بچے کو اپنے دیور کی گود سے لیا تھا۔
بھائی اسے تو میں ہی پالوں گی، اس پر پہلا حق اس کی تائی اماں کا ہے، بتائے دے رہی ہوں۔ اس کے سرخ گال پر پیار کرتے وہ اٹھلا کر بولی تھی، بالکل بھابھی، آپ اس کی اچھی پرورش کیجیے گا، ورنہ یہ عورت تو میرے بچے کو مجھ سے ہی بدزن کر دے گی۔ وہ پہلے تو بچے کو اس طرح لینے پر حیران ہوا تھا، مگر پھر بھابھی کی بات سن کر اس نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا تھا، اور اپنے دیور کی بات سن کر ان کی تو باتیں کھل گئی تھی۔ ان کے دل میں جل رہی رقابت کی آگ کچھ ٹھنڈی ہوئی تھی، ورنہ جب سے انہیں اپنی دیورانی کی ماں بننے کی خبر ملی تھی وہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ خود ان کی تو کوئی اولاد تھی نہیں، ایسے میں اپنی دیورانی کے ہاتھوں میں بچہ دیکھنا، اور وہ بھی لڑکا، یہ انہیں گوارا نہ تھا۔ یہ لو بھائی، اپنے بیٹے سے تو مل لو۔ گود میں ننھے بچے کو اٹھائے بھابھی چہکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی گود میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس کے نکاح زدہ چہرے پر مسکان ابھر آئی تھی۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھی اور بھابھی کی گود سے بیٹے کو لے کر احتیاط سے تھاما۔ الحمدللہ، اس کے ننھے سے وجود کو دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، اس کے بیٹے نے ہو بہو اپنے باپ کے نقش چرائے تھے، بس اس کا دل اور اس کی شخصیت اپنے باپ سے بالکل جداگانہ ہو۔ اس کے دل نے خدشات میں گھرے بے ساختہ خواہش کی تھی، مگر ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ کچھ دیر بعد بھابھی بڑے حق کے ساتھ اسے اس کی گود سے یہ کہہ کر لے کر چلی گئیں کہ تم اب آرام کرو، اسے میں سنبھال لوں گی۔ پیچھے وہ انہیں کچھ کہہ بھی نہ سکی، بس چپ چاپ خود سے دور جاتے اپنے بیٹے اور پھر خالی ہوئی اپنی گود کو باری باری دیکھے گئی۔ تمہارا نام مصطفیٰ خان ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کے بعد امام اختر خان نے اس کے کان میں اس کا نام دہرایا۔ ماشاءاللہ بھائی، بڑا پیارا نام رکھا ہے، اللہ مبارک کرے۔ اس کے بڑے بھائی نے اسے سراہتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آمین، سبھی حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا۔ یوں اس کے بیٹے کا نام مصطفیٰ خان رکھ دیا گیا۔ اسے نام بہت پسند آیا تھا، لیکن یہ نام بھابھی نے پسند کیا ہے، یہ سن کر وہ کچھ بجھ سی گئی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے اس کے بیٹے کا نام اسے پوچھنا تو درکنار اسے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ بجھے دل سے مسکرا رہی تھی کہ یہی اس کا نصیب تھا۔ زندگی پھر سے معمول پر آ گئی تھی، یا یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ سابقہ ڈگر پر آ گئی تھی۔ اختر کا رویہ پھر سے اس کے ساتھ ویسا ہی ہو گیا تھا، ہاں البتہ مصطفیٰ ان کا بے حد لاڈلا تھا، وہ ان سمیت گھر میں سبھی کا لاڈلا تھا۔ بھابھی ہر وقت اسے اپنے ساتھ ہی لگائے رکھتی تھی، جبکہ وہ حسب سابق بس گھر کے کام کاج اور سب کی خدمتوں میں ہی لگی رہتی تھی۔ مصطفیٰ بھی اپنی ماں کے مقابلے تائی سے زیادہ مانوس تھا، وہ اس کے پاس آتا ہی کب تھا جو اس سے مانوس ہوتا۔ محض فیڈ کروانے کے لیے بھابھی مصطفیٰ اسے تھماتی اور فیڈ کرواتے ہی اسے یوں چھین کے لے جاتی تھیں گویا وہ اس کی دشمن ہو۔ شاید کوئی آیا بھی زیادہ ہی حق جتا دیتی ہوگی، لیکن وہ اس کی سگی ماں ہونے کے باوجود بھی مصطفیٰ پر کوئی حق نہیں جتا سکتی تھی۔ بھابھی کا رویہ اسے بہت دل برداشت سا کرتا تھا، مگر وہ مجبور تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، سو خاموشی سے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وقت پڑ لگا کر اڑا۔ مصطفیٰ 3 سال کا ہو چکا تھا اور حسب توقع اپنی تائی سے بے انتہا لگاؤ رکھتا تھا، جبکہ ماں کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ ماں سے دور دور ہی رہتا تھا، بس ہر وقت تائی اماں کی رٹ لگائے انہی کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ بھابھی بھی اسے خوب ہی لاڈ کرتی تھی، انہوں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر نہلانے دھلانے تک ہر کام وہ خوشی سے دوڑ دوڑ کر کرتی تھی۔ اب تو فیڈ کروانے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں لانا پڑتا تھا کہ وہ شیر خوارگی کی عمر سے نکل چکا تھا، سو انہوں نے مصطفیٰ کو اسے بالکل ہی جدا کر کے رکھ دیا تھا۔ بے حیا ذلیل عورت، میرے گھر میں یہ کرتوت نہیں چلیں گے، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں کہ جو اپنے عاشقوں کو بلا رہی ہے یہاں۔ وہ بری طرح سے اسے پیٹتا، اس پر شرمناک الزامات لگا رہا تھا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے مسلسل وضاحتیں دیتی ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اختر کا غصہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کی اوٹ سے جھانکتی بھابھی پر اس کی نظر پڑی تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئی۔ وہ وہاں کھڑی اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ ساری آگ بھابھی کی ہی لگائی ہوئی ہے، اور اب وہ آگ لگا کر دروازے پر کھڑی لطف اٹھا رہی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آج دوپہر کے وقت اس کا خالہ زاد بھائی اس سے ملنے آیا تھا۔ اس نے اسے گھر کے اندر بلا کر چائے پانی کروا دیا تھا، بس اتنا ہی قصور سرزد ہوا تھا اس سے۔ پھر جب شام کو اختر گھر لوٹے تو بھابھی نے نہ جانے بڑھا چڑھا کر انہیں کیا بتایا
کہ وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئے۔ بھابھی سے مل کر کمرے میں آئے اور بنا کچھ پوچھے یا بتائے اسے بالوں سے پکڑ اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ قریباً آدھا گھنٹہ اسے مارنے کے بعد تھک ہار کر وہ اسے وہیں پھینک کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ پیچھے وہ ہمیشہ کی طرح آنسو بہانے کو تنہا رہ گئی تھی، حالانکہ وہ امید سے تھی، لیکن اس بار اختر نے اس بات کا بھی لحاظ نہ کیا تھا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے منحوس دن تھا۔ آج وہ ماں بنی تھی، لیکن ایک بیٹی کی۔ اس کے شوہر کو بالکل خوشی نہ ہوئی تھی۔ وہ بدبخت اس کی پیدائش پر بجائے خوش ہونے کے اپنی بیوی کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ کیسا بدنصیب تھا، اللہ کی رحمت گھر میں اتری تھی، بیٹی عطا کی تھی اللہ نے، کیسا اعلیٰ مقام دیا تھا، کیسا پیارا اظہار کیا تھا رب نے اپنی خوشی کا، مگر وہ کیسا بدنصیب شخص تھا، ہر چیز کو ٹھکرا رہا تھا، اپنے رب کی خوشی کو ٹھکرا رہا تھا، نعوذ باللہ، اپنے رب کی جانب سے بھیجی گئی رحمت سے منہ موڑ رہا تھا۔ پیدائش کے موقع پر کھڑے فرشتے بھی غالباً اسے مبارک دینے کی بجائے اسے لعنت سے نواز رہے ہوں گے۔ بدقسمتی سی بدقسمتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا مجھے بیٹا چاہیے، پھر یہ بیٹی کیوں پیدا کی؟ وہ جہالت سے اس پر چلایا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں اختر، بیٹا یا بیٹی دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کون ہوتی ہوں اس کا فیصلہ کرنے والی؟ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ اور بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، نصیبوں والے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ بیٹی سے نوازتا ہے۔ بس زیادہ بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں میرے سامنے، یہ میری بیٹی نہیں ہے، جس کی ہے اسی کو سناؤ یہ باتیں۔ وہ اس کے بعد بیچ میں کاٹ کر بات کو الگ ہی ڈگر پر لے گیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ میری بیٹی ہے تو یہ آپ کی بیٹی ہوئی، آپ ہی اس کے باپ ہیں۔ وہ لرزتے ہوئے گویا ہوئی تھی، کسی اور کا گناہ میرے سر پر مت ڈال مسرت، یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ وہ اس پر دھاڑا تھا جبکہ آنکھیں شعلہ بار ہوئی تھی۔ تو ایک بد کردار عورت ہے اور نہ جانے کس کا گناہ میرے سر ڈال رہی ہے، میں ہرگز بھی یہ گندگی برداشت نہیں کروں گا، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کر کے اپنے مقابل لایا تھا اور وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے روتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اختر خان پورے ہوش و حواس میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ نہیں اختر، خدا کے لیے ایسا مت بولے۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر وہ اس کے پیروں میں گری تھی۔ طلاق دیتا ہوں، ایسا مت کریں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ چاہے جو سزا دے لیں مگر یہ مت کریں۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ طلاق دیتا ہوں، تیسری بار یہ قیامت خیز الفاظ منہ سے نکال کر وہ بنا اپنی اولاد کو دیکھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ زمین پر دھڑم سے گری تھی، آنکھیں اب خشک ہو گئی تھی۔ اس کی ننھی سی بیٹی حلق کے بل رو رہی تھی مگر وہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں تو ساکت ہو گئی تھی، وہ بھی اس کی پکار سننے سے قاصر تھی۔ وہ نہ جانے کب سے زمین پر یوں ہی چت لیٹی تھی، کتنا وقت گزر گیا تھا انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ تبھی شازیہ نے آ کر انہیں بلایا۔ اماں یہاں کیوں لیٹی ہیں؟ چارپائی پر چل کر سو جائیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس کی پکار پر وہ چونک کر اپنے دردناک ماضی سے باہر آئی تھی۔ بس ویسے ہی انہیں سمجھ نہ آیا تھا کہ کیا بولیں۔ اچھا چلیں اٹھیں، اس نے احتیاط سے انہیں اٹھایا۔ بیٹا تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو گھر میں ہونا چاہیے تھا نا، اگر مصطفیٰ نے دیکھ لیا تو مشکل کھڑی ہو جائے گی تمہارے لیے۔ حواس بحال ہوئے تو انہیں اس کی موجودگی کا خیال آیا تھا اور ساتھ مصطفیٰ کے غصے کا بھی ڈر جاگا تھا۔ وہ سو رہے ہیں، آپ فکر مت کریں، آپ یہاں لیٹ کر آرام سے سو جائیں، میں بس آپ کو ایک نظر دیکھنے آئی تھی۔ انہیں چارپائی پر بٹھا کر وہ گویا ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم جاؤ، اس سے پہلے کسی کو پتہ چلے۔ انہیں وہی ڈر ستا رہا تھا، وہ اپنی بہو کو اپنی وجہ سے کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ انہیں الوداع کہہ کر جانے کے لیے مڑ گئی۔ ڈر تو اسے بھی تھا، کیونکہ اگر مصطفیٰ یا ابا جی کو پتہ لگتا کہ وہ اماں کے ساتھ تھی تو وہ اس کی چمڑی ادھیڑ دیتے۔ اماں، جاتے جاتے وہ کسی خیال کے تحت مڑی تھی۔ مسرت اسی کی جانب متوجہ تھی۔ مہابیہ کی یاد آ رہی ہے؟ وہ وہیں کھڑے ہوئے آنکھوں میں نمی لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بہت زیادہ۔ الفاظ ان کے حلق میں ہی رہ گئے تھے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے پاس آئی تھی اور انہیں اپنے سینے سے لگائے خود بھی رونے لگی تھی۔ بیٹی تم جاؤ، بمشکل 5 منٹ میں ہی اسے خود سے الگ کر کے انہوں نے اسے پھر سے جانے کا کہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، اسی لیے ان کی بات مان انہیں وہیں تنہا چھوڑ وہ وہاں سے گھر کی جانب چل دی۔
اس کا دل ان کی تنہائی کا سوچ کر اداس ہو رہا تھا، پر مصطفیٰ کا عطا برداشت کرنے کی اس میں سکت نہ تھی۔ گاڑی لاہور کی حدود سے نکل اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکی تھی اور اب مارگلہ کی پہاڑیوں کے نزدیک واقع ایک حویلی نما گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ اس حویلی نما گھر کی عمارت سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی تھی، جس کے سبب یہ گھر قدیم وقتوں کا منظر پیش کر رہا تھا۔